ساتھ بھی ہو ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل مطابق مقدس یوحنا اے خدا تیری تمجید ہو۔ مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 22ویں سے 29ویں آیت مقدسہ۔ دوسرے دن اس ہجوم کو جو جھیل کے پار رہ گیا تھا یہ معلوم ہوا کہ اس ایک چھوٹی کشتی کے سوا وہاں کوئی اور نہ تھی، اور کہ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا بلکہ اس کے شاگرد اکیلے چلے گئے تھے۔ لیکن اتنے میں اور چھوٹی کشتیاں توباریہ سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد وہ روٹی کھائی تھی۔ پس جب اس ہجوم نے دیکھا کہ وہاں نہ یسوع اور نہ اس کے شاگرد ہیں تو ان چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے، اور انہوں نے اسے جھیل کے پار پا کر اس سے کہا، ربی تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دکھائے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک ہی کے لیے نہیں بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جس سے ابن انسان تمہیں دے گا، کیونکہ اسی پر باپ یعنی خود خدا نے مہر کر دی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام کو انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی دونوں تلاوتوں کا جو مرکزی موضوع ہے کہ ہمیں اس دنیا داری میں رہتے ہوئے اس خوراک کی تلاش کرنی ہے جو ہماری روح کے لیے بحالی کا وسیلہ بنے۔ جسمانی خوراک اس دنیا داری میں رہتے ہوئے ہم جتنی مرضی کھائیں تو وہ خوراک جو ہے ہمیں ہمارے جسم کو تو طاقت دے سکتی ہے لیکن وہ ہماری روح کو طاقت نہیں دے سکتی۔ روح کی طاقت کے لیے ہمیں خدا کے کلام کو سننا ہوگا اور اسے ہضم کرنا ہوگا، اور جب ہم اسے سنیں گے، اسے ہضم کریں گے تو پھر ہماری روح کی بحالی ہوگی، اس میں طاقت اور قوت اور تقویت آئے گی۔ جب اس میں تقویت آئے گی تو پھر ہم اس لائق ٹھہریں گے کہ ہم خدا کے روبرو ہو کر اس سے قدوس 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 کہنے والے بن جائیں گے۔ آج کی پہلی تلاوت جو رسولوں کی اعمال کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ خدا کا بندہ استفانس، جسے آخر کار انہوں نے کیا کیا؟ شہید کر دیا۔ آج کی اس تلاوت میں وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ موسیٰ اور خدا کے احکامات کی نفی کر رہا ہے۔ یہ خدا کے کلام کی نفی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ یہ بات کہتے تھے کہ یسوع مسیح خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، اور یہ شریعت کے نزدیک کفر تھا۔ جب ہم آج بھی کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو یہ بات کہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کفر بات رہے ہیں، اور اسی طرح اس یہودی قوم میں بھی یہ بات تھی کہ اگر کوئی یہ بات کہتا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا بک رہا ہے؟ کفر بک رہا ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پرانی عہد نامہ میں ایسی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی، لیکن نئے عہد نامہ میں خدا کے بارے میں جب یسوع مسیح نے استباق پایا تو خدا کی طرف سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تم اس کی کیا کرو؟ سنو۔ تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں استفانس جو پہلا کلیسیا کا شہید کہلایا، جسے اگلی تلاوت میں ہم سنیں گے کہ وہ اسے پتھر مار مار کر کیا کر دیتی ہیں؟ سنسار کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے یہ بھی بات کہی تھی کہ وہ موسیٰ کون؟ یسوع مسیح موسیٰ کی شریعت کو کیا کرے گا؟ روایت کو بدل ڈالے گا۔ تو انہوں نے اس بات کا غصہ کیا تھا، اور آج یاد رکھیں یسوع مسیح نے موسیٰ کی شریعت کو تبدیل کیا ہوا ہے۔ ہم اسے اس طرح جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو توڑنے نہیں بلکہ کیا کرنے آیا ہوں؟ پورا کرنے آیا ہوں۔ موسیٰ کی شریعت کو یسوع مسیح نے کیسے بدل ڈالا؟ میں اسے سیدھے الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے شریعت کو بدلا ہے۔ موسیٰ نے کہا تھا کہ تو کیا کر؟ موسیٰ نے کہا کہ خدا سے یہ ہدایت پاتے ہوئے موسیٰ نے کہا تھا کہ
تو اپنی بیوی کو کیا کر سکتا ہے؟ طلاق دے سکتا ہے. لیکن جب یہ قاعدہ قانون یسوع مسیح کے پاس آیا تو پھر یسوع مسیح نے یہ بات کہی تھی کہ جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدا نہ کرے. یعنی کہ یسوع مسیح نے اس قاعدے قانون کو تبدیل کر دیا، اس قاعدے قانون کو اور زیادہ مستند کر دیا، اس قاعدے قانون کو خدا نے پورا کر دیا. آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے کہ خدا یسوع مسیح یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فانی خوراک کے لیے نہیں بلکہ روحانی خوراک کے لیے اس دنیا داری میں رہتے ہوئے کیا کرو؟ توبہ کرو. اچھا دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے وہاں پر. خدا نے لوگوں کو کلام سنایا، لوگ منتشر ہو کے چلے گئے. اس کے بعد یسوع مسیح جھیل سے گزرتے ہوئے یہاں کشتی پر سوار ہو کر دوسرے علاقے میں تبارے کے ایریے میں آ گئے. تو وہاں پر لوگوں نے جب دیکھا کہ یسوع مسیح اب یہاں پر نہیں ہے تو سارا ہجوم اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے. جب وہاں پر وہ پہنچتے ہیں تو یاد رکھیں یسوع مسیح انہیں دیکھتے کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں، یسوع مسیح نے جواب میں ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. پہلے انہوں نے سوال کیا یسوع مسیح سے کہ اے خداوند تو کب یہاں آیا؟ یسوع مسیح نے جواب دیا کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ کرشمے دیکھیں بلکہ اس لیے ڈھونڈتے ہو کہ روٹیاں کھا کر کیا ہوں؟ سیر ہوں. آج یہ ماحول بنا ہوا ہے ہماری چرچز کا. یہ بات یاد رکھیے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے. حالانکہ یسوع مسیح لوگوں کی دونوں چیزوں کو پورا کرتا تھا. لوگوں کی روحانی اور جسمانی خوراک کو یسوع مسیح پورا کرتے تھے. روحانی خوراک یہ تھی خدا لوگوں کو شفائیں دیتا، تبلیغ کرتا اور ان کی رہنمائی کرتا. اور ان کی جسمانی خوراک یہ تھی یسوع مسیح جب دیکھتے کہ یہ لوگ بھوکے ہیں پیاسے ہیں تو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت دیتے اور انہیں سیر کر دیتے تھے. روحانی خوراک بھی جسمانی خوراک کا بھی یسوع مسیح خیال رکھتے تھے. لیکن آج ہمارے جو وہ لوگ ہیں جو بات یسوع مسیح نے کہی کہ تم صرف روحانی جسمانی خوراک کی تلاش نہ کرو بلکہ روحانی خوراک کی بھی تلاش. آج صرف لوگ جسمانی خوراک کی تلاش میں. لوگ بھاگ کر وہاں جانا پسند کریں گے جہاں انہیں دیکھ نظر آئے گی، جہاں انہیں کھانے کے لیے کچھ ملے گا. تو یاد رکھیں کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو یسوع مسیح نے بات فرمائی کہ آئے ہم اس خزانے کی تلاش کریں جس سے نہ کیڑا لگ سکتا ہے نہ زنگ لگ سکتا ہے. اور وہ خزانہ کون سا ہے؟ وہ خزانہ روحانی خوراک ہے. آپ گھر میں کوئی چیز بھی بنائیں گے، 1 دن رکھ لیں گے، 2 دن رکھ لیں گے، 3 دن رکھ لیں گے، آخرکار وہ کیا ہوگی؟ فریج میں بھی خراب ہو جائے گی. لیکن روحانی خوراک کبھی خراب نہیں ہو سکتی. آئیں آج کا کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں عرض کریں کہ خدا ہمیں روحانی خوراک دے تاکہ ہم روحانی خوراک کو ہمیشہ اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں سمائے رکھیں تاکہ وہ خدا وقت آنے پر ہم اس کا اقرار کریں. جو خدا نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی کے آگے میرا اقرار کرے گا میں بھی باپ کے سامنے اس کا کیا کروں گا؟ اقرار کروں گا. اور وہ روحانی خوراک کوئی اور کچھ اور نہیں ہے، وہ خدا کا زندہ کلام ہے. کلام میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی کیا رکھتا ہے؟ زندگی رکھتا ہے. آج ہماری کلیسیا جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ دونوں چیزوں سے لوگوں کو سیر کرتی ہے. تو وہ کون سی ہے؟ ایک تو پاک شاکر کی صورت میں، دوسرے پر کلام کی صورت میں. یہ روحانی خوراک ہے جسے ہمیں لینا ضروری ہے. خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ایسا کر کے خدا کے نام کو ہمیشہ جلال دیتے رہیں اور اس کی قربت کو حاصل کرتے رہیں. مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے